سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور نور ٹی وی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عرصہ دراز سے الحمدللہ مرشد گرامی کا یہ فیضان پوری دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے۔ یقیناً درس مثنوی سے پیار کرنے والے، درس مثنوی کو سننے والے، درس مثنوی سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنے والے، وہ ہر منگل کو الحمدللہ نور ٹی وی کے ذریعے درس مثنوی کے اس خوبصورت پروگرام سے اپنا جام حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں الحمدللہ حضور سیدی و مرشدی حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پروگرام کو جب شروع فرمایا تو ایک تسلسل کے ساتھ اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہا، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد جانشین حضور شیخ العالم آپ نے اسی مشن کو اسی طرح پوری دنیا میں الحمدللہ لے کر چل رہے ہیں۔ اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چونکہ یوم وصال 5 یا 6 جمادی الثانی ہے، اور اس دوران وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں اہل محبت پوری دنیا سے آتے ہیں۔ الحمدللہ نور ٹی وی کے ذریعے آستانہ عالیہ نری شریف کے خوبصورت دربار سے پوری دنیا میں الحمدللہ ہر منگل کو آپ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ جانشین حضور شیخ العالم آپ جہاں جاتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں تو حضرت مولانا جلال الدین رومی کا ذکر ہوتا ہے، تو یقیناً سارا سال ہی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کی یادیں، آپ کی باتیں، آپ کی درس مثنوی کے تذکرے ہر شہر، ہر گلی، ہر بستی انشاءاللہ ہوتے ہیں، اور پھر جب جانشین حضور شیخ العالم یہ فیضان پوری دنیا میں تقسیم فرماتے ہیں تو یقیناً حضرت مولانا جلال الدین رومی کی توجہ بھی اسی طرف ہوتی ہے کہ جب ان کو یاد کیا جائے تو ان کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ درس مثنوی اس وقت میں مقبول ترین درس مثنوی پوری دنیا میں دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ میں بلا تاخیر جانشین حضور شیخ العالم، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نریاں شریف سرپرست اعلیٰ نور ٹی وی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آئے ہم مل کر اللہ کے ذکر سے پوری دنیا میں بسنے والے ناظرین اور حاضرین درس مثنوی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ ہو، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد، حضرات محترم، پاک پروردگار نے آج پھر ہمیں مثنوی کے فیضان سے متمتع ہونے کے لیے جمع فرمایا ہے، جس میں علماء کرام، سادات اعظام، خلفاء، اہل محبت، وابستگان دربار نریاں شریف و جمیع کلمہ گو مسلمان جنہیں مثنوی شریف کے فیضان کا حصہ اللہ پاک نے من عندہ عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا، وہ سب یہاں آج موجود نظر آ رہے ہیں۔ یہ مجلس ہر اعتبار سے منفرد اور یگانہ روزگار مجلس ہے۔ ہماری جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں اس میں اس کا رنگ ہی جدا ہے، اس کا پیرایا ہی مختلف ہے، اور اس کے خد و خال میں کال اور حال کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے جس کو آزمانے کے بعد
انسانی نفوس کو اطمینان کی جانب بڑھنے کا موقع میسر آ جاتا ہے، تاکہ وہ نفوس مطمئنہ کا اعزاز حاصل کر سکیں۔ اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مفاہیم اور معنی کی اس چوٹی کو رومی صاحب ہاتھ لگاتے ہیں جو لاکھوں عقلوں کے اندر کہیں سما نہیں سکتی اور کہیں اس کا وجود متصور نہیں ہوتا۔ اور عقل کے یہ خزانے، عقل کا یہ رزق کمایا نہیں جاتا، یہ حصہ ہے ہر بندے کا، اللہ نے جس کو جتنا چاہا اپنی مشیت اور ارادے سے اتنا عطا فرما دی۔ تو یہ اصل جو خزانہ ہے یہ تو ایک دماغ کے لیے ہے، لیکن پھر اس ایک خزانے سے کتنے لوگ اپنی خالی تجوریاں بھر رہے ہیں، وہ یہی فیضان ہے مثنوی شریف کا۔ آج ہم 800 سال بعد ان کے فرمائے ہوئے کلام کے ذریعے سے اپنے لیے راستہ تلاش کر رہے ہیں، تو اس خزانے سے ہمیں بھی نفع ہو رہا ہے۔ حضرات، میں گزشتہ کے ساتھ امروز کو پیوستہ کرنے کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ درود شریف سے آغاز کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعرابی مرد اور اس کی زوجہ کی تمثیل سے جس طرف ہمیں راغب کرنا چاہا، انہوں نے پچھلے درس کے اشعار میں اس کو بیان فرما دیا۔ کہا کہ اس عورت سے مراد عورت نہیں تھی، بلکہ اس سے تو مراد نفس تھا، اور اس اعرابی مرد سے مراد مرد تو نہیں تھا، بلکہ اس مرد سے مراد روح اور عقل تھی۔ تو صوفی روح اور عقل اور نفس کے حال کو بتانے کے لیے کس طرز سے آپ کو لے کر چلا ہے، اور آخر میں عقدہ کھول رہے ہیں کہ بعض اوقات نام کچھ ہوتا ہے لیکن مقصود اور مدعا کچھ ہوتا ہے، بولا کوئی جاتا ہے لیکن مفہوم کوئی اور ہوتا ہے، پکارا کسی کو جاتا ہے لیکن اصل میں مخاطب کوئی اور ہوتا ہے۔ اس طرح رومی صاحب نے فرمایا کہ نفس جو ہے وہ ہر طریقے کی بیماریوں کی طرف راغب آپ کو نظر آئے گا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نفس تقاضائے نان کرے گا، نفس تقاضائے خوان کرے گا، نفس تقاضائے آبرو کرے گا، نفس تقاضائے جاہ و تخت و سلطنت کرے گا۔ یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، لیکن جو عقل اور روح ہے اس کا تقاضا ان میں سے کچھ بھی نہیں، اس کو صرف ایک اپنے رب کا غم ہی کافی ہے۔ اس پر ہم نے بات ختم کی تھی کہ اسے غم اللہ کے سوا اور کسی شے سے کوئی علاقہ نہیں۔ اب رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیان، اب آپ توجہ چاہیے بھئی آپ لوگوں کی، ٹھیک ہے، یہ صرف شعر و شاعری والی محفل تو ہے نہیں ہے کہ آپ میں توجہ دیں یا نہ دیں ٹائم گزر جائے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رومی صاحب کا جو اصل موضوع ہے وہ نفس اور عقل ہے، تو پھر قصہ کیوں بیان کیا؟ بولو نا، ان کا اصل موضوع اور مفہوم اور معنی کیا تھا؟ یا نفس ہے یا عقل ہے، اور یہ دونوں طرز کی جو صفات ہیں ان صفات سے موصوف شخصیات آپ کو مل جائیں گی، وہ نفسانی شخصیات بھی مل جائیں گی، روحانی شخصیات بھی مل جائیں گی۔ تو اصل نشانہ کیا تھا رومی صاحب کا؟ آپ کا جو ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا نفس اور عقل، اس کو بیان کرنا، لیکن اس کے ساتھ قصے کو بھی بیان فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟ تو گویا رومی صاحب نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اصل موضوع ہے، جو ایکچول ٹاپک ہے، وہ تو نفس ہے، اور اصل جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ روح ہے۔ لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے قصے کا سہارا لینا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یک دم نفس و عقل کی بات کی جائے تو وہ ایک دم روح میں سرایت نہیں کرتی۔ ہم اس کو قصے کا رنگ دے کر بیان اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے دلچسپی پیدا ہو اور پھر اس کی وجہ سے توجہ حاصل ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بھی لوگ کہانیاں سنانے ہونے سن، ان تو وہ بھی گئے لوگ کہانیاں سنانے والے۔ آپ کو پتہ یہ سٹوری جو ہوتی ہے نا، سٹوری، اس کو بڑا آدمی بھی شوق سے سنتا ہے۔ اگر آپ نارمل لیکچر دیں گے کوئی توجہ دے گا، کوئی نہیں دے گا، لیکن آپ کہیں گے لیٹ می شیئر اے اسٹوری ود یور سیلوز، so you will see all people when they will hear this word of story, they will all be directed to their mind, their thoughts will all be directed towards that story. وہ سب اس ڈائریکشن کی طرف مڑ جائیں گے جس کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ اس کو قصہ کہتے ہیں یا کہانی کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ مزاج انسان ایسا ہے کہ جو چیز بلا قصہ بیان کی جائے اس میں وہ توجہ نہیں ہوتی، جو قصے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اس میں جو توجہ حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر میں نفس اور عقل کی بات ایک دم کروں تو شاید تو کچھ جو ہیں باذوق سنیں گے، جو بے ذوق ہیں نہیں سنیں گے۔ تو بے ذوقوں کے لیے ذوق کی چیز قصہ رکھ دیا، نہیں سمجھے؟ بولو نا۔ اور پھر اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں حکایات کو بیان فرمایا کہ نہیں؟ بولو نا۔ احادیث میں بھی حکایات ہیں کہ نہیں؟ اور ہماری جو تواریخ کی کتب ہیں ان میں بھی حکایات ہیں کہ نہیں؟ سب حکایات ہیں، اور یہ بھی ایک طرز ہے انسانی عقل کو کسی جانب راغب کرنے کے لیے کہ جس میں حکایت کو داخل کر کے حقیقت دکھائی جاتی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ جو میں نے یہ سارا قصہ بیان کیا اس کا راز اور جو اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا وہ تو دو چیزیں ہیں، ایک عقل ہے اور ایک نفس ہے، لیکن صورت قصہ کو بھی سنو، اس کو بھی سنو، سارے قصے کو سنو۔ اور وجہ کیا ہے قصے کا سننا؟ کہ صرف بیان معنوی کافی نہیں بلکہ ظاہری قصہ بھی بیان معنوی تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا۔ تو اب رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو قصہ ہم نے بیان کیا اعرابی اور اس کی زوجہ کا، اس کا جو سر ہے، اس کا جو راز ہے وہ دانا اور دام ہے۔ کیا ہے بولو؟ دانا اور
دام ہے۔ دانا کیا چیز ہے؟ دانا جو عام چھوٹا دانا ہوتا ہے، کوئی بھی گرین دانا۔ اور دام کسے کہتے ہیں؟ دام کہتے ہیں، دام کسے کہتے ہیں؟ دام کہتے ہیں کڑکی جاننے ہو کہ نہیں سمجھنے کہ میں تھوڑی زبان میں سمجھانے واسطے کڑکی نہ استعمال کیتا ہے۔ انگلش میں اس کو ٹریپ کہتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو دام ٹریپ جس میں انسان شکار کو پکڑ لیتا ہے، فرماتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفس ہے۔ کہ نفس کیا کرتا ہے؟ یہ ٹریپ کرتا ہے، اس کا کام ہی قابو کرنا ہے، اس کا کام ہی پکڑ لینا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو دام ہوتا ہے اس کے لیے اردو میں کیا لفظ آتا ہے؟ کوئی ذہن آیا کسی کے؟ ٹھیک ہے، اس ویلے سارے ایک ہی ہیں کوئی، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھو۔ نہیں اچھا، نہیں فارسی میں تو یہی ہے۔ اچھا، یہ جو دام ہوتا ہے نا، جب جو کسی کو پکڑنے کے لیے ہوتا ہے، جال، ہاں بڑا عام سا لفظ ہے اللہ کے بندے، جال، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ جو جال ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کو اس نے پکڑنا ہوتا ہے ضروری ہے کہ جس کو پکڑا جا رہا ہے اسے خبر نہ ہو، ورنہ یہ جال ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ یہ جال پھر جل ہی ہے۔ نہیں سمجھے بھیا؟ اصلی جال کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس کو پکڑا جا رہا ہے، جس کو کیپچر کیا جا رہا ہے، اس کو پتہ نہ ہو۔ تو رومی صاحب نے کہا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ جال اور دانا ہے۔ دانے سے مراد کیا ہے؟ عقل ہے، اور نفس سے مراد جال ہے۔ کہ جال، یہ نفس اس طریقے سے انسان کی عقل کو قابو کر لیتا ہے، یہ جال نفس والا، کہ عقل کو خبر ہی نہیں ہوتی اور یہ نفس حاوی ہو کر اس سے ظلم کرا دیتا ہے۔ اس لیے اس کو رومی صاحب نے دام فرمایا۔ اور دانا کیسے کہا؟ دانا عقل کو کہا۔ اب دانا ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کو چاہیے، بولو نا۔ تو ایک تو دانا یہ ہے نا کہ جو ہاتھوں میں لے کے دانا دیکھتے ہو، تو جس کے پاس یہ دانا آ جائے وہ دانا ہے، پھر بولو نا، پھر وہی، یعنی جس کو لے دانا آ گیا وہ دانا بن گیا۔ اور دانا کہتے ہیں a wise person، جس کی وزڈم صحیح کام کرتی ہو۔ The one whose wisdom is perfect is called a wise person. And in Persian language دانا، اس کو دانا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ دانا جب تک ہے اس وقت تک وہ نفس والا نہیں ہے، اور جب تک وہ نفس والا ہے اس وقت تک وہ دانا نہیں ہے، جب تک دانا ہے اس وقت تک وہ نفس والا نہیں ہے۔ چونکہ نفس کا کام یہ ہے کہ بڑی خاموشی سے چھپ کر جال کی طرح وہ عقل پر پردہ ڈال دے، عقل کو قابو کر لے اور بندے سے وہ کرائے جو نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس کو منہیات و محرمات میں مشتغل کر دینا، یہی نفس کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں انہوں نے نفس کو دام کہا ہے اور عقل کو دانا کہا ہے، عقل کو دانا کہا ہے۔ تو اب دانے کی اس عظمت کو پامال کرنے کے لیے نفس اپنی نفسانیت کا کھیل رچاتا ہے، نفس اپنی شیطنت کا جال بچھاتا ہے، تاکہ اس دانے پر نفس کی ایسی چادر ڈال دی جائے کہ وہ مخمور ہو جائے، اس پر خمار آ جائے۔ خمار دوپٹے کو کہتے ہیں، اس پر خمار آ جائے
اور وہ مخمور ہو جائے اور مخمور ہونے کی وجہ سے حقیقت اس سے مستور ہو جائے، تو اب یہ بات مان لینی چاہیے کہ جس پر اس کا نفس حاوی ہے وہ عاقل نہیں رہتا، اور جس پر اس کی عقل حاوی ہے وہ نفس والا نہیں رہتا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اب فرمائے یہ دو چیزیں ہیں جو اس قصے کا راز ہیں۔ اس قصے کا راز کیا کیا ہے، یعنی اصل موضوع کیا ہے؟ ایک نفس اور دوسرا عقل۔ نفس کو دام کہا حافظ صاحب، اور عقل کو دانا کہا۔ تو اب میں تمہیں کہتا ہوں یہ جو آپ کے کاندھوں کے اوپر ایک بڑا سا دانا ہے نا، یا ہندوانا کہہ دیں اس کو، سمجھے کہ نہیں؟ اس کے اندر جو اللہ پاک نے عقل رکھی ہوئی ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے نفس کے وار سے بچایا جائے۔ اسے نفس کے وار سے، یعنی اپنے دل دماغ کو نفس کے دام سے بچاؤ۔ چونکہ دام کسے کہتے ہیں؟ ٹریپ کو۔ تو بتاؤ ٹریپ ویزیبل ہوتا ہے؟ بولو، ٹریپ تو وہی ہوتا ہے جو ہڈن ہو، اور ٹریپ وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں جو یوں سمجھ لو کہ جو اس کی خوراک ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے لیے ٹریپ رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو پتہ چلا کہ نفس بھی اسی طرح خفیہ طور سے آپ کے دل میں جگہ بنا کر آپ کے لیے برائی کو نیکی کا رنگ دیتی ہے، غلاظت کو نفاست کا رنگ دیتی ہے، تاکہ آپ لوگ اس گناہ کی طرف راغب ہو جائیں اور آپ کا من میلا ہو جائے۔ اس لیے رومی صاحب نے فرمایا اس نفس کی چالوں کو سمجھانے کے لیے اور عقل کا مقام سمجھانے کے لیے میں نے بلا واسطہ ان دونوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ قصے کا سہارا لیا۔ اور قصے کا سہارا اس لیے لیا تاکہ تیری دلچسپی میرے کلام کی طرف راغب ہو جائے، اور جب تیری دلچسپی اس جانب ہو گئی تو میں قصے میں ہی تیرا وہ قصہ مکمل اور تمام کر دوں گا جس قصے کے ذریعے نفس تو پیچھے رہ جائے گا، عقل کو خدا فتح عطا فرما دے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں میں نے اصل موضوع سے آغاز نہیں کیا بلکہ قصے میں اس سارے بیان کو ذکر کیا ہے۔ اب اس کو آپ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں گرچہ سر قصہ این دانا استو دام، اگرچہ جو سر قصہ ہے وہ دانا اور دام ہے۔ سر قصہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ سیکرٹ آف دا سٹوری وہ کیا ہے؟ وہ سول اور ڈیزائر ہے۔ جو سیکرٹ آف دا سٹوری ہے وہ یہی ہے۔ لیکن صورت قصہ شنو، لیکن قصے کی جو ظاہری صورت ہے نا، عقل کی صورت نہیں ہوتی، بولو، اور نفس کی صورت نہیں ہوتی، لیکن قصے کی صورت ہوتی ہے۔ قصہ لکھنے میں آتا ہے۔ قصہ جب بول رہے ہو تو بولنے کی ایک صورت ہوتی ہے، لکھو تو لکھنے کی ایک صورت ہے، لیکن خود عقل بولو، عقل تو عقل کی کیا صورت ہے؟ عقل صورت کا محتاج نہیں، اور نہ اس کو صورت میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح نفس کی بھی کوئی صورت نہیں ہے کہ اسے مصور کیا جا سکے۔ تو بتایا کہ جو چیز مصور کی جا سکتی ہے وہ قصہ ہے، اور قصے کے لیے لفظ ہوتے ہیں، بیان ہوتا ہے جس کی صورت ضرور سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے اس ظاہری صورت کے ذریعے سے تیری باطنی صورت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں اب سنو اس ظاہری قصے کو، صورت قصہ شنو اکنو تمام۔ اکنو کہتے ہیں اون، اس ویلے کہ اب اس قصے کو بھی تمام سن لو، کیونکہ اس قصے کے ذریعے ہم نے جو راز ہے وہ کھولا ہے۔ اور راز کیا ہے کہ قصے میں مرد کا ذکر ہے، قصے میں عورت کا ذکر ہے۔ مرد سے مراد عقل و روح ہے، عورت سے مراد نفس سے انسان ہے۔ گرچہ سر قصہ دانست و دام،
گرچہ سر قصّۂ دانست و دام صورت قصہ شنو اکنو تمام اب جو اگلی بات کر رہے ہیں آپ لوگ جو علماء کرام ہیں وہ بھی اس سے محظوظ ہوں گے، اور آپ جو عامت الناس ہیں آپ بھی اس سے ضرور محظوظ ہوں گے۔ رومی صاحب جو اگلی بات فرماتے ہیں کہ اگر صرف اصل معنی ہی لے لیا جائے، باقی چیزوں کو ترک کر دیا جائے، ویسے تو ہر چیز میں اصل ہی مقصود ہوتی ہے، بولو، ہر چیز میں اصل مقصود ہوتی ہے، تو جو مین آبجیکٹ ہوتا ہے وہی ڈیزائرڈ ہوتا ہے ہر کیس میں، لیکن اس مین آبجیکٹ کی صرف بات نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ریلیٹڈ اور کنیکٹڈ اور بہت سارے آبجیکٹس ہوتے ہیں، سمجھے کہ نہیں بھائی؟ اس بات کو بتانے کے لیے کہ اصل تو کیا تھا، نفس اور عقل کی بات تھی، جو مین ٹاپک یہی ہے، لیکن اس میں قصہ آ گیا، اس میں اور باتیں آ گئیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو مانوی بیان ہے نا، معنی کا بیان، اگر صرف اس تک ہم محدود رہ جائیں تو رومی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر صرف مانوی حد تک ہم محدود رہ جائیں تو پھر پوری کائنات کا یہ جو نظام ہے اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ بڑا جملہ ہے، whole system of the universe becomes unneeded and void۔ پوری دنیا کا نظام یہ بالکل فضول سی بات ہو جائے گی اگر ہم صرف معنی کی بات کریں تو۔ دیکھو اب مانوی طور پر اللہ کو ماننا، اللہ کا عرفان ہونا، اللہ سے محبت ہونا، اللہ کو ایک سمجھ لینا، اسے بے مثل و بے نظیر سمجھنا، اسے قدیم سمجھنا، اسے واجب الوجود سمجھنا، اور اسے ہر عیب سے پاک سمجھنا، اور اسے زمان و مکان سے آزاد سمجھنا، اس کی محبت میں گرفتار ہونا، یہ سب چیزیں مانوی چیزیں ہیں، بولو، یہ اندر ہوتی ہیں، بولو نا، یہ اندر ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمیں اسی معنی تک محدود رکھا جائے تو پھر باقی سارا نظام یہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم صرف معنی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، معنی حاصل ہو بھی جائے تب بھی اس معنی کی جو صورت ہے وہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے عالم، بولو کیا ہے؟ عالم، اسکولر۔ تو یہ جو عالم کا لفظ ہے اس کا ایک معنی ہے جو آپ سب کے اندر اس وقت موجود ہے کہ نہیں؟ بولو یا نہ بولو عالم، لیکن جب میں عالم کہہ رہا ہوں اندر کوئی میننگ آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولو نا، ایک معنویت پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک مفہوم کی کیفیت دل و دماغ میں جنم لے رہی ہے کہ نہیں کہ عالم انہوں نے کہا ہے؟ تو وہ تو اندر موجود ہے، لیکن اگر یہ معنی ہو
تو پھر اس معنی کو ظاہری لبادہ پہنانے کے لیے عین الف لام اور میم کی بھی ضرورت ہے. بولو نا, نہیں سمجھے؟ اور انگلش میں آپ ALIM, یہ ہے وہ ظاہری جسم جس کے اندر معنی پوشیدہ ہوتا ہے. اگر آپ دنیا سے سارے لفظ مٹا دیں تو بتاؤ یہ ایک جو لفظوں والا نظام ہے تباہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولو. اور خدا سے محبت کی بات ہو تو پھر بتاؤ صوم و صلات کا نظام تباہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہے مجھے رب کا عرفان حاصل ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، رب کی پہچان حاصل ہے، اس کی وحدانیت کا پتہ ہے، اس کی ذات اور صفات پر ایمان ہے، لیکن اللہ پاک نے اس معنی کے ساتھ ساتھ وہ جو اندر چھپا ہوا معنی ہے اللہ پاک نے اس کی ایک ظاہری صورت کو بھی ساتھ میں جوڑ رکھا ہے. اس ظاہری صورت کا وجود بھی ضروری ہے، اگر نہ ہو تو پھر بتاؤ سورج کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی. کیوں؟ سورج تو بظاہر ویسے دنیا والوں کے لیے سورج کے بہت سارے منافع ہیں کہ اس سے دن اور رات کی تبدیلی کا پتہ چلتا ہے. بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو انقلاب لیل و نہار اسی سے ہوتا ہے، فصلوں کا پکنا اسی سے ہوتا ہے. بولو نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور پھر لیکن ہم صرف یہاں تک محدود نہیں رہتے، یہاں بات معرفت کی ہو رہی ہے. تو جب خدا کے ساتھ محبت بھی موجود ہے، عقیدت بھی موجود ہے، ایمان بھی موجود ہے، تو پھر سورج کی ضرورت نہیں. لیکن یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اب فجر ہو گئی ہے سورج کی ضرورت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے ظہر ہو گئی ہے سورج کی ضرورت ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ عصر مغرب عشاء ہو گئی سورج کی ضرورت ہے، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ رمضان نہ چاند نظر آیا کہ نہیں چاند کی بھی ضرورت ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نظام میں مہینے کا آغاز و اختتام یہ چاند پر ہوتا ہے، اور دن اور رات کا آغاز اور اختتام سورج پر ہوتا ہے. پتہ چلا کچھ عبادات ایسی ہیں جو چاند کے ساتھ متعلق ہیں، کچھ سورج کے ساتھ متعلق ہیں. پتہ چلا عبادات کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا. تو اب چاند مانوی چیز تو نہیں ہے نا، چاند تو ایک مادی چیز ہے. بولو نا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور سورج جو ہے یہ بائی میننگ سورج نہیں ہے، لیکن یہ ان ریالٹی یہ واقعی سورج ہے، یہ میٹیریل ہے، پتہ چلتا ہے، نظر آتا ہے. حضرات تو اب رومی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر صرف معنی تک بات رہے تو پورے عالم کا نظام ختم ہو جاتا ہے. پھر نہ ہواؤں کی ضرورت ہے، نہ جنوری فروری کی ضرورت ہے، نہ پھر رجب اور شعبان کی ضرورت ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ نہ پھر آپ کو فجر و عصر کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہ معنی حاصل ہو گیا. فرمایا نہیں، معنی کے ساتھ اللہ پاک نے ایک ظاہری علاقہ اور تعلق بھی قائم فرمایا ہوا ہے. یہ ظاہر کا بیان بھی اس باطن کے ساتھ ضروری ہے. جس طرح روح اپنی اصل میں معلوم ہے، اور اگر صرف عرفان کی بات ہوتی تو میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں جو ابھی اللہ نے عطا فرمائی، وہ یہ ہے کہ اگر صرف عرفان کی بات ہوتی تو روح کو اللہ نے مقام قرب میں ابتداءً رکھا ہوا ہے، لیکن اس روح کے راز کو بھی اللہ پاک نے جب کھولا تو اسے جسم کی ظاہری صورت عطا فرمائی. دیکھو یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو، اب میں اس پر حلف بھی اٹھا سکتا ہوں کہ ہر آدمی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنی روحیں بھی یہاں ہیں، لیکن اگر آپ نہ ہوتے تو پھر میں روح کا دعویٰ کر سکتا تھا؟ تو چھپے ہوئے کے لیے کوئی نظر آنے والا بھی چاہیے. بولو، چھپے ہوئے کے لیے
کوئی نظر آنے والا چاہیے؟ یا ایک نقطہ اور پیش کر دیتا ہوں کہ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ایک ظاہری صورت سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو آگے رکھا۔ اے محبوب تو میری ذات کا بھی مظہر ہے، میری صفات کا بھی مظہر ہے، میں نظر نہیں آتا لیکن تو نظر آئے گا اور تیرے اندر سے میری حقیقتیں نظر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ کو رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں، لیکن اللہ کی اتنی مستور ذات، اتنی اخفا ذات، اتنی چھپی ہوئی ذات کہ اس کو ساری کائنات کی عقل مل کے تلاش نہیں کر سکتی، تو اللہ پاک نے اس تلاش کے لیے ہمیں پیدا ہی نہیں کیا کہ تم مجھے تلاش کرو۔ کہا نہیں، کسی کو میں اپنا تعارف کروں گا، تم اس کی بات مان لیا کرنا۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اس سے پتہ چلا صرف مانوی اعتبار سے بندے کا منزل پر پہنچ جانا یہ اللہ کا مقصود نہیں ہے، بلکہ معنی کے ساتھ ساتھ جو اس کا ظاہری لبادہ ہے اس کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب رومی صاحب یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ میں نے نفس اور عقل کے لیے قصہ کیوں لایا؟ کہا نفس و عقل یہ مانوی چیزیں ہیں، اس مانوی چیزوں کو سمجھانے کے لیے میں ایک ظاہری چیز لے کر آ رہا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب اس کی آگے مثالیں چلیں گی تو یہ معاملہ آپ کے آگے اور کھلتا چلا جائے گا، آپ اس کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب فرماتے ہیں گر بیان مانوی کامل شدے، گر بیان مانوی کامل شدے، خلق عالم عاطل و باطل شدے۔ فرماتے ہیں اگر صرف بیان مانوی ہی پوری بات ہوتی اور اسی پر بات پوری ہو جاتی تو پھر ساری کائنات کا جو پیدا کرنا ہے یہ بیکار ہوتا اور باطل ہوتا، چونکہ مانویت تو پہلے سے عالم ارواح میں حاصل ہے۔ اگر نہیں حاصل تو پھر سوال نہ کروں آپ سے، بولو نا، عالم ارواح میں اللہ توڑے کو پوچھے سی الستو بربکم، بولو نا، پوچھے سی نا، تو توڑی روحوں نے کیا آکھیا سی؟ بلا۔ کیا کہا تھا؟ روحوں نے کیا کہا؟ بلا۔ کیوں نہیں؟ بولو نا، بلا بلا نہیں بلا، جی ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو اب یہ ہمارے یہاں چونکہ پاکستان میں ایک بلائی ہوتی ہے نا، عربی کی بلا اور ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو فرمایا کالو بلا، ان سب ارواح نے کیا کہا؟ کالو کی جو ہم ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے؟ یہ ارواح انسانی ہے، بولو ارواح انسانی ہے۔ ان سے جب اللہ نے کہا الستو بربکم، توڑا رب نہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ کیوں نہیں؟ تو ہمارا رب ہے۔ تو بتاؤ نا، خدا کا عرفان روحوں کو تھا تو انہوں نے کہا نا تو ہمارا رب ہے۔ بولتے نہیں ہو؟ How can you answer right, true, if you are not aware of the answer? When Allah subhanahu wa ta'ala is questioning the souls of all human beings, am I not your Lord? And they all reply to Allah subhanahu wa ta'ala, why not? This is the exact meaning of bala. کیوں نہیں؟ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، so who made your souls to know that who is your Lord? اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس سے پتہ چلا روح کے اندر عرفان تھا، لیکن عرفان روحانی کافی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس عرفانی روح کو جسم کی قید میں داخل کیا تاکہ اس چھپے ہوئے کو کسی ظاہر کا سہارا بھی دیا جائے اور وہ ظاہر پھر ظاہر کرے کہ واقعی میرے اندر عرفان موجود ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ ورنہ پھر تو روحوں کو پہلے ہی پتہ ہے ہمارا رب کون ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ روح جو رب کو جانتی ہے کہ یہ میرا رب ہے، اس کے لیے رسالت کی ضرورت بھی نہیں تھی اس وقت، کیونکہ نظام رسالت تو نہیں تھا اس وقت۔ نظام رسالت تو آیا ہے انسانیت کے بعد، اور یہ اس وقت کا معاملہ ہے جب ہی انسان نہیں تھا، صرف روحیں وہاں موجود تھی۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟
تو ایک عرفان ایسا ہے جو اللہ نے ابتداً ہر روح میں رکھا ہوا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن اگر صرف مانوی طور پر ہم اس بات کو مان لیں کہ رب کو ہم نے پہچانا ہوا ہے تو اللہ صرف مانوی چیز کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ اس نے یہ سارا عالم اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس معنویت کے اوپر ایک جسمانیت کو قائم کیا جائے، اس جسمانیت پر پھر قانون نافذ کیا جائے، اس قانون کے نتیجے میں پھر وہ عمل کرے، اس عمل سے پھر وہ ظاہر کرے کہ میرے اندر خدا کا عرفان موجود ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب آپ اس شعر کو سماعت کریں۔ گر بیان مانوی کامل شدے گر بیان مانوی کامل شدے خلق عالم عاطل و باطل شدے اس کے بعد رومی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر محبت کو صرف باطن کے ساتھ جوڑ دیں، بولو، محبت کو اگر صرف باطن کے ساتھ جوڑ دیں تب بھی اس عالم کی ضرورت نہیں، پھر چونکہ اندر محبت ہے پھر باقی چیزوں کی ضرورت نہیں، اس ظاہر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں باطن ٹھیک کرو، باطن ٹھیک کرو، باطن ٹھیک کرو، رومی صاحب آج کہہ رہے ہیں ظاہر بھی ٹھیک کرو، ظاہر بھی ٹھیک کرو، ظاہر بھی ٹھیک کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں جی ہمیں کپڑے میلے، کوئی بال کدھر جا رہے ہیں، مونچھیں کڑے پاسے جا رہی ہیں، اگر وہ کوئی سینکڑوں میں یا کوئی بیسیوں میں چند بندے ہوں کہ ان پر ایسی کیفیت طاری ہو وہ اور بات ہے، لیکن عمومی حکم کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ظاہر بھی آپ کو بنا کے دکھایا اور اپنا باطن آپ کو نہیں دکھایا، ہاں باطن ظاہر کے ذریعے دکھایا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ باطن حضور کا باطن ظاہر سے مختلف تو نہیں، اور اسی کو تو کامل ایمان کہتے ہیں، اور اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، اس کو ایمان نہیں، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ اب رومی صاحب نے فرمایا کہ اگر محبت صرف امور باطنیہ کو ہی قرار دے دیا جائے کہ بھئی یہی محبت ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر نہ روزے کی ضرورت ہے اور نہ ہی نماز کی ضرورت ہے، چونکہ نماز بھی تو محبت کی وجہ سے ہی پڑھی جاتی ہے۔ بولا نا، نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر قلبی عمل موجود ہو، یعنی فعل قلب محبت ہے، اور جو دل کے ساتھ خدا کے ساتھ محبت اور ایمان ہے، جسے محبت بالجنان یا ایمان بالجنان کہتے ہیں، دل کے ساتھ ہو، تو فرمایا پھر ظاہری اعمال کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ مقصد تو حاصل ہو گیا نا بھائی، بولو نا، مقصد تو حاصل ہو گیا کہ خدا والا ہے۔ محبت جب خدا سے ہو جائے تو پھر خدا والا نہیں ہے، بولو نا۔ تو فرمایا کہ ظاہری طور پر پھر اعمال نہ ہوتے اگر محبت کو صرف جنان کے ساتھ، دل کے ساتھ مشروط کر دیا جاتا، تو گویا رومی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ باطن کی بہتری ظاہر کی بہتری کے ساتھ متعلق ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ کوئی کہے میں اندروں بالکل ٹھیک ہاں، تو شریعت کو کیا پتا تسی اندروں کیا بلا ہو سا، نہیں سمجھے؟ اے وہ بلا ہے قاری صاحب جس نہیں میں گل کرنا،
سمجھے کہ نہیں؟ شریعت کو کیا پتا ہے؟ چونکہ شریعت وہ ظاہر کو اب درست ہونا مانتی اور جانتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب اور ہمارے ایمان کا کمال ہے کہ یہ صرف ایک ورق کا ایک حصہ روشن نہیں دیکھنا چاہتی، ورق کے دونوں حصے روشن دیکھنا چاہتی۔ نہیں سمجھے؟ مثلا یہ دیکھو، یہ ایک ورق ہے میرے سامنے، بولو تو ایتھے لکھیا ہوا ہے رومی صاحب دا کلام، تو دوے پاسے کوئی جھوٹھی گل لکھی ہوئے یا کوئی گالم گلوچ والی گل لکھی ہے، ورق تے کئی ہے نا، بولو نا، لیکن یہ کوئی مزیدار گل نہیں ہے، جس لئے بھی انہوں پڑھتیا نا تو کیفیت بدل جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ جب انسان زندگی سے موت کی طرف جاتا ہے تو اصل میں اس کا ورق الٹا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جب تمہارا ورق الٹا جائے تو یاد رکھو جو ورق کے ایک حصے پر ہے دوسرے پر بھی وہی ہونا چاہیے، اگر ادھر سچائی ہے تو ادھر بھی سچائی ہونی چاہیے، ادھر روشنی ہے تو ادھر بھی روشنی ہونی چاہیے، یعنی تیرے ظاہر پر بھی نور ہونا چاہیے، تیرے باطن میں بھی نور ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو چلو پھر حدیث کا مفہوم کیا ہوگا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ مانوی چیز تو نہیں ہے، چونکہ رؤوا جو کہہ دیا تو پھر یہ معنی ہے۔ مانوی چیز وہ ہوتی ہے جس کو آپ ضبط تحریر میں نہیں لا سکتے، بولو نا، مثلا عقل ہے، عقل کو آپ تحریر میں لا سکتے ہیں؟ روح کو آپ تحریر میں لا سکتے ہیں؟ نہیں، لیکن کیا فرمایا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ والوں کو جب دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، تو یہ ظاہر ہے نا، بولو نا، لیکن یہ ظاہر وہی ہوگا جو باطن ہے سچوں کا، اور جو باطن ہے وہی ظاہر ہوگا۔ پتہ چلا کہ اگر محبت صرف متعلق بالقلب ہو یا متعلق یا معلق بالجنان ہو تو پھر یہ نہ نماز کی حاجت باقی رہ جاتی ہے، نہ روزے کی حاجت باقی رہ جاتی ہے، نہ حج اور زکوٰۃ کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔ پتہ چلا اگر یہ ساری چیزیں محبت کے باوجود بھی اللہ نے قائم کی ہوئی ہیں تو ماننا پڑے گا کہ ظاہری صورت بھی درکار ہے، مانوی صورت بھی درکار ہے، ظاہری صورت بھی درکار ہے اور مانوی صورت بھی درکار ہے۔ اب یہ شعر سماعت کریں، گر محبت فکرت و مانیستی، گر محبت فکرت، اگر محبت صرف تیری فکر قرار دی جائے، گر محبت فکرت و مانیستی، اور وہ صرف تیرا معنی اسے قرار دیا جائے تو فرمایا صورت صوم و نمازت نیستی، تو پھر نماز اور روزے کی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی۔ پتہ چلا صرف بندہ کہے کہ میں اندر سے بس خدا کے ساتھ ہوں اور نماز وغیرہ نہ پڑھے، یہ ان جھوٹوں پیروں کے منہ پر رومی صاحب کی خوبصورت تقریر ہے، جو کہتے ہیں بس تمہیں ہماری نمازوں کا نہیں پتہ اور تمہیں ہمارے جو جد و جہد کی منزلیں ہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ کوئی ایسی بات کرے یاد رکھیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، چونکہ سب سے زیادہ اگر کوئی خدا کے قریب ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، وہ نبی ہو کر، مرسل ہو کر، محبوب ہو کر، اول و آخر ہو کر اور نبیوں کے سردار ہو کر کبھی یہ نہیں کہتے کہ میں اندر سے رب کے ساتھ ملا ہوں، میرے ظاہر کو نہ دیکھنا، نہیں، بلکہ انہوں نے کہا میرا ظاہر دیکھو اور اپنا ظاہر بھی درست کرنے کی کوشش کرو، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنت کیا چیز ہے بھئی؟ یہ باطن ہے یا ظاہر ہے؟ یہ کوئی باطنی چیز ہے سنت؟ نہیں، یہ ظاہری چیز ہے۔ حضور کے باطن کے ساتھ کسی کا باطن رل نہیں سکتا، اور حضور کے ظاہر کے ساتھ بھی کسی کا ظاہر رل نہیں سکتا۔ یہ صرف ایک شبیہ ہے عمل کی، ورنہ ذات رسول کا ظاہر بھی ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور باطن رسول کی اصل بھی ایک ہے اور اس کے لیے کوئی ثانی نہیں ہے۔ حضور اندر سے بھی یکتا ہے، حضور باہر سے بھی یکتا ہے، لیکن فرمایا میرے عمل کی جو
एग्जाम्पल है उसको फॉलो करो, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करो। तो अब जो कहे कि मुझे नमाज की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह के साथ मिला हुआ हूँ, मुझे अल्लाह से मोहब्बत है। और बाज़ लोग होते हैं जिनको अल्लाह के साथ मोहब्बत है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के साथ मोहब्बत है रोज़ा नहीं रखते, अल्लाह के साथ मोहब्बत है लेकिन ज़कात नहीं देते। तो रूमी साहब ने फरमाया ये मोहब्बत है ज़रूर, लेकिन ये इतनी रोशनी नहीं कि तुझे कब्र के अंधेरों से हशर तक खैर के साथ ले जाए। इसके लिए तुझे ज़रूरत है मोहब्बत की उस रोशनी की कि जो हशर तक के अंधेरों को ख़त्म कर डाले। और तेरी मोहब्बत सिर्फ अंदर नहीं होनी चाहिए, हाँ तेरी नमाज बोले कि ये खुदा से मोहब्बत करता है, तेरा काबे का तवाफ बोले ये खुदा से मोहब्बत करता है, और तेरा सारा दिन भूखा रहना बोले नहीं खा रहा है न पी रहा है। वजह क्या है? अल्लाह ने जो फरमा दिया कि रोज़ा मुकम्मल करो, नहीं खा रहा, तेरा ये अमल बताए कि तू खुदा से मोहब्बत कर रहा है। साल बाद अपने माल से ज़कात दे तो फिर पता चले तू खुदा से मोहब्बत कर रहा है। तो फरमाया मोहब्बत वो नहीं होती जो तू अपने आप अपने अंदर महसूस करे, मोहब्बत वो है जो खुदा तुझसे दिखाना चाहता है, तेरे वजूद से कायनात को बताना चाहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं देखो उनकी ज़िंदगी में मेरे नबी का नमूना तुम्हें खुला नज़र आएगा। अच्छा, इस पर कुरान की आयत दलालत कर रही है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। बात ख़त्म हो गई ना भाई। ये रूमी साहब फरमा रहे हैं इसके पीछे, चलो यहाँ उन्होंने जिक्र तो नहीं किया लेकिन देखो आयात तो मौजूद है ना। फरमाया अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो फरमाया फत्तबिऊनी, तो फिर सिर्फ दावा मोहब्बत काफ़ी नहीं, इद्दिआए मोहब्बत काफ़ी नहीं, बल्कि तुम्हें इत्तिबाए मोहम्मदी करनी होगी। और इत्तिबाए मोहम्मदी जो है वो माना नहीं है, वो बिलफेल एक अमल है। बोलो, वो बिलफेल एक अमल। इसी तरह हमारी मोहब्बत रसूल से, ये भी सिर्फ अंदर से मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें नबी की सुन्नतों की परवाह ना हो तो समझ लो कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, अंदर माजरा और है बाहर मामला और है। और कामिल बनने के लिए जो अंदर नगमा है वही बाहर भी आना चाहिए, अंदर जो सूरत है वही बाहर भी आनी चाहिए। बोलो तुम सारे, तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं? बोलो ना यार, क्यों नहीं बोलते? बोलो तुम सबको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं? और मैंने पहले ही कह दिया यहाँ जितने बैठे हैं सब अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन रूमी साहब ने बता दिया कि ए अंदर मोहब्बत छुपा के बैठने वालों, ज़रा इस मोहब्बत को सजदों से दिखा भी दिया करो, ज़रा इस छुपे हुए राज को रोज़े के ज़रिए इफ्शा भी कर दिया करो, ज़रा इस छुपी हुई मोहब्बत को काबे का तवाफ़ करके ज़रा इसको मुबरहन तो करो ना, सारी कायनात को बताओ कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। लेकिन मोहब्बत के लिए सिर्फ दावा काफ़ी नहीं है, वो दावा मोहब्बत का जिसका तुम दावा कर रहे हो वो मोहब्बत माने की चीज़ है। और रूमी साहब ने फरमाया माने को जिस्म की हाजत है, और खुदा से मोहब्बत के लिए जिस जिस्मानी सूरत की हाजत है उसको नमाज कहते हैं, उसको रोज़ा कहते हैं, उसको हज कहते हैं, उसको ज़कात कहते हैं और दीगर इबादत कहते हैं। इसके ज़रिए से खुदा की मोहब्बत का राज खुल जाता है। बोलो, खुदा की मोहब्बत का राज खुल जाता है। तो अब फरमाया कि अगर सिर्फ मोहब्बत ही की बात होती फिर नमाज की ज़रूरत क्या थी? कि आदमी कहे मुझे मोहब्बत हासिल है, बस ठीक है। तो आप मोहब्बत करते हैं ना आप सब अल्लाह से? नहीं करते हो? अभी मैंने आपसे पहले भी पूछा, फिर पूछता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत करते हो कि नहीं? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, करते हैं, ईमान वाले मोहब्बत करते हैं। लेकिन फरमाया कि अगर सिर्फ ये मानवी मोहब्बत काफ़ी होती तो फिर ना नमाज की ज़रूरत थी, ना फिर सौम व सलात की, और ना ज़कात की ज़रूरत थी, ना फिर इस निज़ाम शरीयत की ज़रूरत थी। लेकिन अगर खुदा ने इसको ज़ाहिर कर दिया है तो मान लो कि अंदर छुपी हुई मोहब्बत ये काफ़ी नहीं है, बाहर से भी ऐलान मोहब्बत करना होगा। और बाहर से ऐलान मोहब्बत मुँह के ज़रिए नहीं, फत्तबिऊनी, हुजूर ने फरमाया जो मैं कर रहा हूँ वैसे करते चले जाओ, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर देखना खुदा कहेगा ए बंदे अब तुझसे मैं खुद मोहब्बत करने वाला।
گر محبت فکر تو مانستے صورت صوم و نمازت نیستی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سے مسند حضور شیخ العالم۔ حضرات، اب یہ جو موضوع ہے بڑا ہی حسین موضوع ہے، اور خاص طور پر حق کو سمجھانے کے لیے رومی صاحب کا یہ کلام، بات تو میاں بیوی کی چل رہی ہے، اور اس میاں بیوی سے مراد مانوی طور پر کیا ہے؟ نفس و عقل ہے، اور پھر اس نفس و عقل کی بات کرنے کے لیے فرمایا کہ اس قصے کو ہم نے دام بنایا۔ قصے کو کیا بنایا؟ قصے کو ہم نے ٹریپ بنایا، چونکہ ہم نے تمہیں ٹریپ کرنا تھا۔ بولو نا، کہ ہم نے تمہیں ٹریپ کرنا تھا، تو ٹریپ کرنے کے لیے قصہ لانا ضروری تھا، اور قصہ لا کے جتنے دانے تھے نا ان کو ہم نے ٹریپ کیا ہے، قصہ سنا کے انہیں ہم نے پکڑ لیا ہے، اور پکڑ کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ عقل و نفس کیا چیز ہے، نفس کی شرارتوں سے کیسے بچنا ہے، اور عقل کو اپنی عقلیت پر کیسے رکھنا ہے۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ عقل کا ایک مقام ہے نا، وہ مقام عقلیت ہے، تو وہ جو مقام عقلیت ہے، عین کاف لام یہ ہوتے کی بات ہو رہی ہے، دوسری عقلیت کی نہیں۔ ویسے عقل والی وہ دوسری عقلیت بہت زیادہ ہے، عقل والی جو ہوتی ہے کاف دو نقطیہ کے ساتھ ہو، تو یہ علماء کو پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو اسی صرف سبحان اللہ آکھیا کرو۔ اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قصہ بھی تو ایک دام ہے نا حافظ صاحب۔ ابھی میں آپ کو درس ختم ہو جائے نا تو میں ویسے کہوں میں تانوں ایک قصہ سنانا، پھر بیٹھ جاؤ گے، تو یہ دام ہے کہ نہیں؟ ویسے تانوں بٹھان ہونا ہے تساں لوگوں بڑا موقع کم ہے، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن قصہ ایسا دام ہے جو آپ کو شکار کرنے کے لیے بڑی آسان چیز ہے، تو قصے کے لیے بٹھا دو آپ بیٹھ جائیں گے۔ اب رومی صاحب نے بھی قصے کے ذریعے شکار کیا دانے کو، اور دانے وہ ہیں جنہیں اللہ نے دانائی عطا فرمائی، ان کو شکار کیا تاکہ وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اب معنویت کی بات ہوئی، تو اب بتایا کہ معنی تو یہی تھا کہ عقل و نفس پر بات ہوتی جو معنوی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے قصے کو بھی ساتھ ذکر کیا۔ قصے کے بغیر معنی تک رسائی مشکل ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ جو محبت الہی ہے اس تک رسائی بغیر اس ظاہری قصے کے ناممکن ہے۔ اور ظاہری قصہ کیا ہے؟ نماز بھی ظاہری قصہ ہے، حج بھی ظاہری قصہ ہے، زکوٰۃ بھی ظاہری قصہ ہے، اور یہ جو نظام شریعت ہے یہ بھی ظاہری قصہ ہے۔ تو فرمایا یہ ظاہری قصے کا ہونا ضروری ہے اس کے باطنی معنی تک پہنچنے کے لیے، اور اس سے یہ بھی ہمیں رشد و ہدایت کا نقطہ ملا۔ جو اللہ کی محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کافی نہیں ہے، اس معنی کی بات کرنا درست نہیں ہے، معنی سے پہلے معنی کا لباس لانا ضروری ہے، اور معنی کا لباس وہی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ لانا ضروری ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو پھر محبت تو عالم ارواح میں تھی، کیا ضرورت تھی اس کو جسم دینے کے لیے؟ کیا ضرورت تھی اس عارف روح کو؟ روح عارف ہے نا بھائی، بولو نا، روح خدا کو جانتی ہے جب، اور اس کی میں کوئی ایسی آپ سے کمزور بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن سے ثابت کیا بھی آپ کے ساتھ، لست بربکم، تو کیا کہا روحوں نے؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا بالکل۔ اس کا مطلب ہے روح عارف ہے، لیکن صرف اگر یہ کافی ہوتا تو خدا اس روح کو جسم کا لباس نہ دیتا۔ یہ ظاہر ہے، جسم ظاہر ہے، روح باطن ہے، تو صرف باطن کافی ہو تو وہ تو کافی تھا، اس نے کہہ دیا اب تو میرا رب ہے۔
اور پھر مزے کی بات یہ، جس روح کو حافظ صاحب اور علماء سے عرض کر رہا ہوں، جس روح کو اللہ نے عالم ارواح میں پوچھا تھا کہ تیرا رب میں ہوں کہ نہیں، یا تیرا رب کون ہے، تو انہوں نے کہا تھا نا کہ تو ہمارا رب ہے، بولو نا۔ تو پھر اب جب قبر میں جاتے ہو تو جسم اور روح دونوں سے پھر یہی سوال کیا جاتا ہے کہ روح کا وہ فیض جسم تک آیا کہ نہیں، بولو نا۔ پوچھے جاتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو عالم ارواح میں اگر بات بن جاتی تو پھر ادھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے دوبارہ؟ پتہ چلا وہ زمانہ اور ہے، یہ زمانہ اور ہے۔ یہاں روح کا فیضان جسم کے اندر، روح مال جسد، اب ان کے درمیان سے پھر بلا والی اذان سننے کا موقع آ گیا ہے۔ تو جب قبر میں رکھا جائے گا پھر پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، اس سے پوچھا جائے گا جس سے عالم ارواح میں پوچھا گیا تھا کہ تیرا رب کون ہے۔ تو جنہوں نے پہلا ٹیسٹ پاس کیا دوسرا بھی پاس کرنا ضروری ہے، بولو بولو۔ اگر پہلا ٹیسٹ ہی کافی ہوتا تو پھر تمہیں اللہ دوبارہ ٹیسٹ میں نہ ڈالتا، لیکن اللہ پاک نے پہلا جو تم سے سوال کیا تھا نا، اس سوال کے بعد جو حتمی جواب ہے وہ قبر میں دینا باقی ہے، اور پہلے سوال کے جواب پر اللہ نے نجات کو موقوف نہیں فرمایا، بلکہ بعد میں جو خدا سوال کرے گا اس سوال کے جواب دینے پر اللہ پاک نے نجات کو موقوف فرمایا ہوا اور اس پر مشروط فرمایا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ سے محبت ہے، اللہ رب ہے، تو صرف یہ کہنا کافی ہے؟ تو کہنا کافی ہے تو پھر نماز کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر حج کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر تسبیح کی ضرورت باقی نہیں رہتی، پھر فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر نہ محراب کی ضرورت، نہ ممبر کی ضرورت، نہ مولوی صاحب نہیں ضرورت، نہ نمازی نہیں ضرورت، نہ پھر پیر صاحب کی نہیں ضرورت، اور آج کل نے پیرا نہیں تو ویسے بھی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو نہ مرید کی ضرورت، نہ ارادت کی ضرورت، نہ خلافت کی ضرورت، نہ امارت کی ضرورت، نہ شریعت کی ضرورت، نہ کسی قانون کی ضرورت۔ کیوں کہ اعلان تو کر چکی ہے نا روح کہ میرا رب تو ہے، لیکن اللہ پاک نے اس معنی کو صرف معنی کی حد تک نہیں رہنے دیا، بلکہ اس معنی کو ایک ظاہری قصے کا لبادہ پہنا دیا، اسے جسم بنا دیا، اور اس جسم کے ذریعے پھر اسے اس جسمانی زمین پر بھیجا، اور یہاں پر بھیج کر ایک قانون متعارف کرایا کہ جو اندر نگینہ ہے اس کی روشنی اپنے عمل سے بکھیرتے چلے جائیں۔ اندر جو راز ہے اس کو ظاہر کرو، لیکن گلاں نال نہیں، عمل نال۔ اس لیے آمنو وعملوا الصالحات۔ آمنو کیا چیز ہے؟ آمنو دیکھو، جو اقرار باللسان ہے نا، اس میں بڑا اختلاف ہے علمی، علماء کو پتہ ہے جو عقائد پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ اصل جو جس پر سب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں، وہ کہتے ہیں اصل ایمان تصدیق قلبی ہے۔ بولو کیا ہے؟ تصدیق دل میں ہو کہ بس وہ ایک ہے، لیکن اللہ پاک نے جب ایمان قلبی معتبر ہے تو اللہ نے صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات۔ بار بار اللہ پاک دل کی بھی بات کر رہا ہے، اللہ جسم کی بھی بات کر رہا ہے۔ تو جب آمنو کہے تو پھر دل کی بات ہے، اور عامل الصالحات کہے تو پھر جسم کی بات ہے۔ پتہ چلے اندروں بھی رب دے ہو جاؤ، باہروں بھی رب دے ہو جاؤ۔ حضرات بہت ابھی ایک اس کا اگلا جو حصہ ہے میں پڑھ کر آیا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ جس طرح کوئی شاعر دیوان لکھے تو جب تک وہ مکمل نہ کرے اس میں سکون نہیں آنا سنانے واسطے، سمجھے کہ نہیں؟ تو میں انشاءاللہ اس کو اگلے درس تک اس کو موقوف کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسی باطن کے لیے ظاہر کے ہونے کی ضرورت کو رومی صاحب کسی اور مثال کے ذریعے سمجھائیں گے، اور وہ پھر باہر کچھ اور ہوگی، ہم نے میلاد کا جلسہ بھی مکمل کر لیا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ درس کی کیفیات بھی کچھ اور ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ درس یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلی جو اس کی کڑی ہے اس میں مزید عقدہ کشائی ہوگی، مزید ہم دانے کا چھلکا اتاریں گے تاکہ اندر سے مغز باہر آ سکے اور مفہوم ہر آدمی کے لیے ثابت ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ۔ خوبصورت سی نشان درس اسلامی سنا۔
الحمدللہ کثیر تعداد میں یہاں علماء کرام جلوہ افروز ہیں. تو میں یہاں جتنے بھی علماء کرام بیٹھے ہیں ان میں علامہ صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیالوی صاحب، صاحبزادہ سید عرفان شاہ صاحب دیوان حضوری، خلیفہ تنویر صدیقی صاحب، بیرسٹر مرزا رشید صاحب، علامہ عبد المتین صاحب، راجہ زاہد نواز صاحب، علامہ راشد رضوی صاحب، علامہ عبد الغفور صاحب، قاری فخر الزمان صاحب، علامہ عاطف جبار حیدری صاحب، خلیفہ قاری عبد الرشید صاحب اور جناب قاری نیاز گولڑوی صاحب، علامہ احسان الحق صاحب اور علامہ جناب محترم قاری شاہ محمد نوری صاحب، صاحبزادہ سید طاہر شاہ صاحب حجرہ شاہ مقیم سے، علامہ محمد فاروق امن صاحب، علامہ پروفیسر عبد القدوس ہاشمی صاحب اور قاری عبداللہ صاحب. کثیر تعداد میں الحمدللہ علماء کرام خلفائے اعظام یہاں جلوہ افروز ہیں. سب کی نمائندگی فرماتے ہوئے ملتمس حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب اپنا پیغام ارشاد فرماتے ہیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سادات ذی وقار مفتیان اہل سنت، مقتدر علماء کرام، خلفائے ذی شان، قابل صد تکریم حاضرین سامعین، قابل احترام میری وہ بہنیں جن تک یہ آواز پہنچی اور انہوں نے کلمات حق سماعت فرمائے. حضرت پیر صاحب کی اس محنت پر، اس کاوش پر اور اس اخلاص پر ہم انہیں خراج محبت پیش کرتے ہیں. آج کا درس مشکل ترین درس تھا کہ آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ معانی کے اوپر جو الفاظ کا جامع تھا اس جامع کا بھی ذکر کیا، مفہوم اور معانی کا ذکر بھی کیا اور بڑی آپ کی توجہ بیدار کر کے جو مفہوم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے الحمدللہ اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. ابتدائی تمہیدی گفتگو کے اندر میرے عزیز طاہر چودھری نے آج ایک اور بھی خصوصی اعلان کیا کہ چونکہ پچھلی جمعرات اور جمعہ کو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک جو روح زمین پر اہل محبت ذوق اور شوق سے مناتے ہیں، پر اس پاکیزہ ماحول میں آنے والوں آپ کو مبارک ہو. آپ تو ہر ہفتے حضرت رومی کا عرس مناتے ہیں اور آپ کے فیضان و عرفان سے اپنے دل و دماغ کو منور اور معطر فرماتے ہیں. حضرت رومی صوفیاء کے اندر آپ کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنی ہستی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رومی اور آپ کی یہ مبارک کتاب جو ابھی آپ حضرت پیر صاحب کے سامنے دیکھ رہے تھے اور اس کا درس سن رہے تھے، اس پر جو گفتگو جو کلام علامہ اقبال نے کی ہے وہ حرف آخر ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں منچ گویم وصف عالی جناب، فرماتے ہیں میں کون ہوں جو اس عالی جناب کا وصف مقام اور مرتبہ بیان کروں. حضرت رومی کے لیے فرما رہے منچ گویم وصف عالی جناب، نیست پیغمبر ولے دارت کتاب. اللہ اکبر. اہل محبت اس کو سمجھتے ہیں کہ نیست پیغمبر، وہ پیغمبر نہیں ہے، ولے دارت کتاب، لیکن بڑی سچی اور سچی کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں حضرت رومی. اور کتاب کون سی؟ علامہ اقبال کے شعر پہ قربان جائیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں اننی ابصرت فی النوم الرسول، فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. سب کہو سبحان اللہ. اللہ سب کو یہ کرم نصیب فرمائے. علامہ اقبال فرماتے ہیں اننی ابصرت فی النوم الرسول فی یدیہ المثنوی فہو یقول. فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا تو حضور کے ہاتھ میں مثنوی شریف تھی. اللہ فی یدیہ المثنوی فہو یقول. اور حضور فرما رہے تھے مثنوی و مولوی و مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی.
یہ شان اور یہ عظمت ہمیں الحمدللہ ہر منگل کو نصیب ہوتی ہے۔ اور ناظرین، حاضرین و سامعین، جس خوبصورت ہفتے کا ہم کئی دنوں سے انتظار بھی کر رہے تھے، اعلان بھی کر رہے تھے، الحمدللہ وہ مبارک ایام بالکل پہنچنے والے ہیں۔ ہفتے کا دن آسٹن کی سرزمین کے لیے خوشیوں کا، محبتوں کا اور مسرتوں کا روحانی معراج کا دن ہوگا، جہاں پورے یورپ سے، امریکہ و کینیڈا سے اہل محبت آسٹن کی سرزمین پہ آ کر اپنے آقا کی حضور محبت کے نذرانے پیش کریں گے۔ حضرت پیر صاحب اور آپ کی وہ پوری ٹیم جنہوں نے اس خوبصورت مشن کے لیے دن رات ایک کیے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اس خوبصورت پروگرام ہفتے کے لیے جو جشن میلاد مصطفیٰ کا اہتمام ہے، انشاءاللہ حضرت پیر صاحب اس کے لیے بھی خصوصی طور پر آپ کو آگاہ فرمائیں گے، اور حضرت رومی کی بارگاہ میں اپنے آخری کلمات طیبات ارشاد فرما کر جس شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے آج کی نشست ہے، وہ بھی کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج حضرت رومی کا عرس بھی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کے میلاد پاک کی بھی آمد ہے، اور حضرت رومی کا درس پاک بھی آپ نے سماعت کیا۔ ان تمام چیزوں کا ثواب جن جن خوش نصیبوں کو پہنچے گا، ان کا مقدر، ان کی شان، ان کا مقام پروردگار عالم سب کو اس پاکیزہ بارگاہ سے حضرت رومی کے فیضان و عرفان سے مالا مال فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت پیغام سنا۔ یقیناً 14 دسمبر بروز ہفتہ 3:30 بجے شام نور ٹی وی سے یہ پروگرام پوری دنیا میں لائیو انشاءاللہ نشر ہوگا۔ جتنے بھی برطانیہ بھر میں بسنے والے احباب ہیں، سب نے انشاءاللہ مختلف شہروں سے کوچوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ حالیہ دنوں میں قبلہ پیر صاحب جب آپ نے میلاد کے سلسلے میں پیٹر برا، سلاؤ، لنڈن، نارتھ ویسٹ لنڈن، ساؤتھ ویسٹ لنڈن اور پھر ایلزبری کا دورہ کیا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہی لوگ آ جاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا حال جو ہے وہ شاید جگہ باقی نہ بچے۔ تو اس لیے اب کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر شہر سے، ہر ٹاؤن سے ذمہ داران جو ہیں، دربار علی نریان شریف کے وابستگان بالخصوص جنہوں نے کوچوں کا بندوبست کیا ہے، وہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر 3:30 سے پہلے یہاں مرکز میں، جو یہاں پر ویٹن ہال، جو مجسٹک ہال اینڈ کانفرنس سینٹر ہے، وہاں پر پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ تقریباً 2 بجے سے نور ٹی وی کے ذریعے نشریات لائیو ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے تمام احباب دور دراز رہنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ بر وقت پہنچے۔ انشاءاللہ خواتین کے لیے الگ پردے کا انتظام ہوگا، اور لنگر شریف کا تو الحمدللہ بھرپور بندوبست۔ جو لوگ یہاں پر صبح پہنچ جائیں گے ان کے لیے صبح ناشتے کا انشاءاللہ خدام یہاں آستانے پر جو 12 وکٹوریا روڈ ہے یہاں پر بندوبست کریں گے، اور پھر جو دن کو پہنچیں گے تقریباً 2 سے پہلے ان کے لیے انشاءاللہ یہاں بھرپور لنگر شریف کا بندوبست ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ کل سے ہی قافلے جو ہے وہ مختلف ممالک سے یہاں پہنچنے شروع ہو جائیں گے۔ ابھی کل یقیناً بدھ ہے، اور بدھ سے لوگ ہفتے کے میلاد شریف میں شامل ہونے کے لیے کل سے انشاءاللہ یہاں قافلے پہنچنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ انشاءاللہ پورا ہفتہ جاری رہے گا۔ تو اس لیے برطانیہ میں بسنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے بھرپور کوشش کر کے اس پروگرام میں شامل ہونا ہے۔ انشاءاللہ یورپ سے بھرپور قافلے جو ہیں وہ انشاءاللہ پہنچیں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ برطانیہ میں بسنے والے کثیر تعداد میں انشاءاللہ مرد و خواتین بچے یہاں پہنچیں گے۔ 12 دسمبر بروز جمعرات شام 7 بجے جانشین حضور شیخ العالم 7 بجے انشاءاللہ درس حدیث جامعہ محی الاسلام صدیقیہ اولڈم میں آپ ارشاد فرمائیں گے، اور 13 دسمبر بروز جمعہ آپ کا خطاب اسی مرکز میں انشاءاللہ جامعہ مسجد محی الدین صدیقیہ کے اس خوبصورت مرکز میں ہوگا، اور 1 بجے یہاں پر جماعت ہوگی۔ تمام احباب دور دراز سے رہنے والے وہ یہاں پر پہنچے، اور انشاءاللہ جو مزید انتظامات ہیں ان کو بھی انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ تو میں اور بتاتا چلوں کہ الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگوں نے یقیناً میلاد شریف کے فنڈ کے حوالے سے بڑی لوگوں نے کوشش کی ہے، اور ہر ٹاؤن سے مختلف جو نام ہیں مختلف شہروں سے لوگوں نے الحمدللہ بھیجے۔ تو ہمارے ایک جو فہرست جو میرے پاس پہنچی ہے اس میں احمد بھائی انہوں نے 40 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، رضیہ بہن ہیں انہوں نے 20 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، ریحانہ نے 10 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، مسرت بہن ہے انہوں نے 10 پاؤنڈ، اور کرن بیٹی ہیں انہوں نے 10 پاؤنڈ، صبا ارشد ہے انہوں نے 25 پاؤنڈ، رخسار ارشد 25 پاؤنڈ، شگفتہ بہن نے 10 پاؤنڈ، پروین نصیر نے 50 پاؤنڈ،
اور نصیرہ زیارت نے 30 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، اور مظہر نے 20 پاؤنڈ، مہک نے 20 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، اینا شراز نے 25 پاؤنڈ، لبنہ بشارت نے 100 پاؤنڈ، اور صفیہ بہن ہے انہوں نے ماشاءاللہ 5 پاؤنڈ پیش کیے ہیں۔ تمام لوگوں نے بہت ساری دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، صحت یابی کے لیے، بیماروں کے لیے، کام کاج کے لیے۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کے اختتام پر قبلہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب سیٹرڈے کو وہاں پر سب کے لیے اجتماعی دعا بھی شامل کیا جائے گا۔ ہمارے ایک اور ساتھی ہیں جی، انہوں نے کرامت صاحب ہیں میڈوز ناٹنگھم سے، انہوں نے 200 پاؤنڈ ماشاءاللہ پیش کیے ہیں، اور نعیم صاحب ہیں میڈوز سے ناٹنگھم سے، انہوں نے بھی ماشاءاللہ 30 پاؤنڈ پیش کیے۔ ناٹنگھم کے ساتھیوں نے بڑی، ویسے تو چندے بہت جمع کروائے ہیں، اس مد میں اپنی احتیاط پیش کیے ہیں ماشاءاللہ، آج بھی لوگوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے انتہائی محترم جناب خلیفہ حاجی محبوب صاحب لوٹن والوں نے اپنے اہل خانہ کی طرف سے 100 پاؤنڈ پیش کیا ہے۔ صغیر خان صاحب نے 100 پاؤنڈ، جمیل خان صاحب نے 100 پاؤنڈ، شکیل خان صاحب نے 100 پاؤنڈ، حاجی سلیمان صاحب انہوں نے بھی 100 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، محمد فرید صاحب انہوں نے 100 پاؤنڈ پیش کیا ہے، عمر شفیق صاحب انہوں نے بھی 100 پاؤنڈ پیش کیا ہے، اور انٹی صابرہ بیگم ہیں انہوں نے 100 پاؤنڈ، حاجی محمود صاحب انہوں نے بھی 100 پاؤنڈ، غفور خان صاحب نے 100 پاؤنڈ، اور حاجی ایوب صاحب نے 50 پاؤنڈ پیش کیے ہیں، اور ہمارے حاجی گلزار صاحب نے انہوں نے 225 پاؤنڈ آلریڈی جو پہلے جمع کرا دیے تھے، پیش کر دیے تھے۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑے الحمدللہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور ہر مشن میں شامل ہوتے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو انہوں نے پھر آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے حاجی گلزار صاحب نے 100 پاؤنڈ مزید پیش کیے ہیں، گویا ان کی طرف سے 325 پاؤنڈ پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بہت سارے احباب مزید جو ڈونیشن ہاٹ لائن ہے اس کے ذریعے رابطہ کر کے نور ٹی وی سے، چونکہ نور ٹی وی کے زیر اہتمام یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو ہفتے والے دن سے پہلے جو احباب ہیں انہوں نے اپنی رقم جو ہے وہ جمع کروانی ہے، اور ڈونیشن ہاٹ لائن یا نور ٹی وی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ماشاءاللہ ہمارے عردل عزیز جو کافی عرصہ دراز سے الحمدللہ یہاں اس مرکز میں بڑے خوبصورت قافلے کے ساتھ آتے ہیں، ڈربی سے ہمارے محترم جناب حاجی عجائب خان صاحب، یہ اپنے ساتھیوں سمیت الحمدللہ ہر مثنوی کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور دربار شریف کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں کسی بھی شہر میں ہوں تو یہ سب ساتھی مل کر ڈربی سے خوبصورت قافلہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو لنگر شریف پیش کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے شہباز خان صاحب کے اصال ثواب کے لیے انہوں نے ختم شریف کا بندوبست کیا ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ ان کے پورے اہل خانہ نے دوستوں نے مل کر جو اپنے بیٹے کے لیے جو ماشاءاللہ جو کلام پڑھا اس میں مکمل قرآن پاک ہیں 123، 5,06,000 مرتبہ ماشاءاللہ درود شریف پڑھا گیا ہے، 500 مرتبہ درود تاج، 10,200 مرتبہ درود تنجینہ، درود غوثیہ جو ہے وہ 1,000 مرتبہ، سورہ ملک 1,000 مرتبہ، سورہ رحمان جو ہے وہ 405 مرتبہ، اور سورہ مزمل 600 مرتبہ، سورہ یاسین 4,205 مرتبہ پڑھی گئی ہے، آیت کریمہ 12,600 مرتبہ، دعائیہ کلمات جو پڑھے گئے ہیں وہ ہیں 1,25,000 مرتبہ، کلمہ شریف 2,000 مرتبہ، سورہ ملک جو ہے 503 مرتبہ، سورہ والناس جو ہے وہ 500 مرتبہ، سورہ کوثر جو ہے وہ 1,000 مرتبہ ماشاءاللہ انہوں نے پڑھ کے شہباز خان صاحب کے اصال ثواب کے لیے قبلہ پیر صاحب کی محنت کی ہے، اور دعا کی درخواست کی اپنے والد والدہ ہمشیرگان برادگان حاجی رکن صاحب دین صاحب ان کے والد ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے قبلہ پیر صاحب سے درخواست کی، انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب سب کے لیے اجتماعی دعا فرمائیں گے۔ اور ساتھ میں انہوں نے میلاد شریف کے لیے اپنی فیملی کی طرف سے 700 پاؤنڈ بھی پیش کیے ہیں، جو میلاد شریف 14 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے، حاجی عجائب خان صاحب نے اپنی فیملی کی طرف سے ماشاءاللہ 700 پاؤنڈ جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ بہت سارے احباب نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، حاجی ظفر صاحب باٹلے والے ان کی بیٹی بیمار ہے، اور حاجی زبیر صاحب کا بیٹا کافی علیل ہے، اور حاجی مالک صاحب، حاجی سلیمان صاحب، حاجی اقبال صاحب اور حاجی منیر صاحب، بہت سارے احباب جتنے بھی بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ قبلہ پیر صاحب دعا کریں گے۔ آئیں مل کر ذکر کے ساتھ دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله رسول اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا یہ بھی درس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ میں دوبارہ درس نہیں شروع کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کی محبت تو دلوں میں ہے، لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا یہ اس کی ظاہری حالت ہے۔ تو اگر یہ اندر ہی راز چھپا ہوتا تو پھر اس پر بات بنتی نہیں۔ محبت اللہ کی ہر وقت دل میں ہوتی ہے، لیکن جب آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں نا، جب آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں اس وقت آپ کے لیے خدا اجر کی کتاب کھول دیتا ہے۔ ابھی آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، محبت تو ہے لیکن ثواب تھوڑی ہوتا ہے آپ کو، لیکن جیسے اس محبت کو آپ ظاہر کرتے ہیں ثواب کا آغاز ہو جاتا ہے، فوراً قلم حرکت میں آ جاتا ہے کہ اس نے اندر چھپی ہوئی دولت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر ہم کہیں نہیں بس محبت ہے تو ذکر کی ضرورت نہیں اور اس ورد کی ضرورت نہیں، وظیفے کی ضرورت نہیں، تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ تو شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت کے ساتھ رکھا کہ جو اندر کے چھپے ہوئے خزانوں کو کھول کر اعمال کی دنیا کو آباد کر رہے ہیں۔ اس طرح کہ حافظ صاحب نے بھی بتایا اور ہمارے چودھری طاہر صاحب نے بھی آپ کو خبر دی ہے کہ اس ماہ میں جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس پاک بڑے اہتمام کے ساتھ کونیا کی سرزمین پر منایا جاتا ہے، لیکن ہم سے وہ اس لیے خوش ہیں کہ ہم ہر ہفتے ان کا عرس منا رہے ہیں۔ ولی اللہ اس سے نہیں خوش ہوتا ہے آپ سال بعد اس کے لیے کوئی بندوبست کریں، وہ تو ولی بنا ہی اسی لیے ہے کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔ ابھی آپ کو بندوبست کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اصل جو اللہ والے ہیں وہ عرس پر اتنے نہیں خوش ہوتے جتنا ان کی تعلیمات کو عام کرنے پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ اب لے لیں جتنے اولیاء کرام ہیں، ابھی چونکہ یہ زمانہ ایسا نہیں نا کہ اولیاء قبر سے باہر آ کے آپ کو اصل بات بتائیں، یہ زمانہ بدل گیا ان کا اور ہمارا، وہ عالم برزخ میں، ہم عالم میں دنیا میں۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ایک ولی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کا جو مشرب ہے
اور اس کا جو طریقہ ہے اور اس کے جو ذکر اذکار اور وظائف اور تزکیہ نفس کے جو طریقے ہیں ان کو عام کیا جائے۔ تو الحمدللہ رومی صاحب کا عرس بھی وہاں منانے والے لوگ اپنے حساب سے مناتے ہوں گے، لیکن میں گارنٹی سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا وہ ہم سے خوش ہیں اتنا عرس منانے والوں سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے 2-4 پھیرے ہی کرنے ہیں نا، اور نہیں سمجھے ادھر ایک پھرکی کی تھی دوے پاسوں پھر نہیں سمجھے، اس کے 2-4 باجے بجا کے تو کر ٹر گئے۔ لیکن ان کا جو اصل عرس ہے الحمدللہ یہاں برمنگھم سے ہر منگل کو منایا جا رہا ہے، ان کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، یہی سب سے بڑا عرس ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، علماء کی یہ خوبصورت کہکشاں اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اور محبت کے ساتھ چونکہ یہ ختم شریف ہے ہمارے محترم حاجی عجائب صاحب کے بیٹے کے لیے، تو محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو بھی شرف قبولیت عطا فرما، اس میں جتنے مشائخ آئے ہیں، سادات آئے ہیں، پیران اعظام آئے ہیں، خلفاء علماء کرام آئے ہیں، مساجد کے ائمہ مدرسین آئے ہیں، اور اہل محبت دور اور نزدیک سے آئے ہیں اللہ، اور جو گھروں میں بیٹھ کر مختلف مقامات پر بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اللہ ہم سے بڑی سستیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، بہت کمزوریاں ہیں اللہ جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ کریم رب تو اپنے کرم اور فضل سے ہمیں معافی عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سب کو خیر ظاہری خیر باطنی عطا فرما۔ رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اندر کے خزانے کو اعمال کی صورت میں دکھانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کو دکھانے کی توفیق عطا فرما، اور رب العالمین معنویت کے ساتھ ظاہری طور پر بھی اللہ ہمیں عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت نصیب فرما، احکام شریعت کی پابندی عطا فرما، اور یا اللہ ہماری جو تو نے زندگی دی ہے اس کا جو راز ہے اس کو سمجھ کر ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما، اور اللہ ہمیں جو نمازی نہیں انہیں نمازی بنا دے، جو سوئے ہوئے اللہ انہیں جاگنا نصیب فرما، جو بھٹکے ہوئے اللہ انہیں واپس سیدھا راستہ نصیب فرما، اللہ العالمین جو غافل ہیں انہیں بیداری عطا فرما۔ رب العالمین قبر میں پہنچنے سے پہلے اللہ ہمیں شعور ایمانی نصیب فرما، عملی جہان میں قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے اور عمل نہیں ہو سکے گا، اللہ اس سے پہلے ہمیں ان اعضاء و جوارح سے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات ہماری اولادوں کو دینداری عطا فرما، اللہ ان نسلوں کو غیبی طور پر مدد فرماتے ہوئے اللہ ان کو ایمان اور عمل کی دولت عطا فرما، اور ماحول کی جتنی بھی ناپاکیاں ہیں اللہ ان سے ہمارے اولادوں کے دل دماغ محفوظ فرما، انہیں اپنے بزرگوں کا احترام اور قرآن و سنت پر عمل عطا فرما۔ اس ملک میں اللہ ہمیں امن کے ساتھ عزت کے ساتھ رہنا نصیب فرما، جہاں غیر اسلامی دنیا میں جہاں اہل ایمان رہتے ہیں اللہ انہیں بہت سلیقہ مند زندگی عطا فرما، فتنہ و فساد سے محفوظ فرما، اتفاق اور باہمی محبت نصیب فرما۔ یا کریم رب جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، رب کائنات ہمارے حاجی افضل صاحب والسل والے وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ مجتبیٰ صاحب کی بابی اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، حاجی مالک صاحب، سلیمان صاحب، حاجی اقبال صاحب، منیر صاحب، ان سب کو جو ڈربی سے تعلق رکھتے ہیں اللہ ان سب کو صحت عطا فرما۔ حاجی محمد ظفر صاحب
باٹلے والے بہت ہمارے اچھے ساتھی ہیں، ان کی صاحبزادی بیمار ہے اسپتال میں، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے۔ حاجی زبیر صاحب جو آستانہ علیہ نیریاں شریف کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے، کریم رب انہیں صحت عطا فرمائے۔ رب کائنات آج کی اس خوبصورت مجلس میں جو اہتمام کیا گیا ہمارے حاجی عجائب صاحب کی طرف سے، اللہ اسے قبول اور منظور فرمائے۔ جتنا کلام پڑھا گیا ہے قبول اور منظور فرمائے، اور ہم نے مل کر جو یہاں ذکر کیا، مجلس سجائی اور سورہ فاتحہ سورۃ الاخلاص کو پڑھا، اللہ اسے قبول اور منظور فرمائے۔ اس کا ثواب نبی پاک، جملہ انبیاء، مرسلین، صحابہ، اہل بیت اور ازواج مطہرات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اولین آخرین اہل ایمان کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی مشائخ حق کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ آپ کے پیاروں کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ جو گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کے اقارب بعزہ کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے، اور بالاخص حاجی عجائب صاحب کے بیٹے شہباز خان مرحوم کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ پروردگار اس بچے کے درجات بلند فرما، ہماری جانب سے یہ ختم ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ پاک انہیں جنت میں حسین ترین مقام عطا فرما، وسعت برزخ عطا فرما، زیارت رسول اللہ نصیب فرما، اور حاجی صاحب کے والد گرامی حاجی رکن الدین مرحوم کو اور خاندان کے دیگر مرحومین سب کو اللہ اس مجلس کا ثواب عطا فرمائے۔ رب کائنات اس کا ثواب حاجی صاحب کے اور ان کے ساتھ جتنے بھی ڈربی سے ہمارے حاجی مقصود صاحب کی سرکردگی میں یہ آنے والی ساری جماعت، ان کے پیاروں کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے، اور جتنے بھی نبی پاک کے غلام، مرد، عورتیں، جوان، بزرگ دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس سارے کلام کا ثواب حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان کے درجے بلند ہیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کی اولاد کو اس کا ثواب عطا فرمائے، جو ان کے طریق پر گامزن ہیں اور گامزن تھے، اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ رب کائنات حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، بابا جی صاحب کو، اور جتنے بھی اس آستانے کے وابستگان دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جمی اہل محبت کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ہماری بہن ہیں فاطمہ صاحبہ سٹوک سے، ان کی والدہ کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے، اور سٹوک کانٹرنٹ سے فضیلت بیگم صاحبہ، ان کے لیے دعائے مغفرت کی ریکویسٹ آئی، اللہ پاک ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ پاک رب کائنات ہم سب کو باہمی اتفاق، محبت، مروت نصیب فرمائے، اور یا رب العالمین 14 تاریخ کو جو ہم عظمت رسول اللہ کا جشن منانے کے لیے رب العالمین عازم ہیں، اے اللہ ہمیں اس عزم کو، اس کو کامیابیوں سے ہم کنار کرنے کے لیے اے اللہ ہمیں عظیم کامیابی نصیب فرمائے۔ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں 14 دسمبر آسٹن برمنگم کا رخ کرنے کے لیے اللہ تو نبی پاک کی محبت پیدا فرما، اللہ سنیت کے لیے اس پروگرام کو مفید فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت میں اضافے کے لیے اے رب کائنات ہمیں اس طرز کے پروگراموں میں شرکت کی توفیق عطا فرما، اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اس کے جو بہت بڑے بڑے اخراجات ہیں اللہ اس کو اٹھانے کے لیے ہماری پوری جماعت نے اور نور ٹی وی کے ناظرین نے، حضرت صاحب کے وابستگان نے جس فراخی دل کے ساتھ تعاون کیا، اللہ کریم رب ایک ایک کو اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ تیرے نبی کی ولادت کے جشن و جلوس کے لیے، جلسے کے لیے جن لوگوں نے اپنے حلال مال سے حصہ پیش کیا، اللہ تو اس کا بدلہ انہیں یہاں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی نصیب فرما، اور جو لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اللہ ان کا سفر آنے کے لیے بالخیر فرما، واپس جانا بھی بالخیر فرما۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام کی جو مخلصین کی ایک جماعت ہے، جو سنیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کی جو اعانت، ان کی شفقت اور ساتھ ہے، اللہ پاک اس کو دوام عطا فرما، اس کو قبولیت عطا فرما۔ الحمدللہ یا رب العالمین تیرے کرم سے مسجد کے کام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اے رب کریم یہ مسجد شریف جو حضرت صاحب کا خواب تھی، پروردگار ہم سب کو مل کر اور بالخصوص محی الدین ٹرسٹ کے تمام ٹرسٹیوں کو یا اللہ مل کر اس مسجد کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کائنات اہل اسلام نے برطانیہ کی سرزمین پر بے شمار مساجد بنائی ہیں، اے رب کریم جس طرح ان کی مدد کر کے
مسلمانوں کے لیے جائے عبادت کا اہتمام کیا گیا، اے کریم رب تو ہماری بھی اس مسجد کو بنانے میں مدد فرما، اور اس کو مکمل کرنے کے لیے اے رب غیب سے ہماری مدد فرما۔ رب العالمین نور ٹی وی کی حفاظت فرما، اس کے عملے پر کرم فرما۔ علاء الدین ٹرسٹ کے جتنے عملے والے لوگ ہیں ٹرسٹی، اللہ ان پر کرم فرما۔ حضرت صاحب کی ساری جماعت جو ملک میں پھیلی ہوئی، اللہ ان پر مہربانی فرما۔ وہ قربانیاں دینے والے، اللہ اپنے مال سے صدقہ خیرات کرنے والے جتنے بھی نور ٹی وی کے ناظرین ہیں، اللہ ایک ایک کو اجر عظیم سے مالا مال فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نور ٹی وی، علم کا نور۔ نور ٹی وی، علم کا نور۔ UK و یورپ کی تاریخ کا فقید المثال سالانہ عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 دسمبر بروز ہفتہ 3:30 بجے، مجسٹک کانفرنس اینڈ بینکوٹنگ سینٹر 208 to 216 Witten Lane, Birmingham, B6 6QE۔